الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چغل خور نہ بنیں۔ چغلی کھانا نہایت گھٹیا انسان کی پہچان ہے۔ چغل خوری کیا ہے کہ آپ کسی کی بات کسی دوسرے سے نقل کریں، چاہے سن کر ہو، چاہے اس کی بات ریکارڈ کر کے ہو، چاہے فون کے ذریعہ اس کی بات سن کر ہو، جیسے بھی ہو، آپ ایک کی بات دوسرے سے نقل کرتے ہیں، ایک کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تاکہ دونوں میں فساد پیدا کیا جائے، تو یہ نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ دین کا مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی کی نارمل گفتگو بھی اگر ہم ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ علامہ ڈاکٹر بکر ابو زید اپنی کتاب ادب الہاتف میں لکھتے ہیں، لا يحل لمسلم يرعى الامانة ويبغض الخيانة ان يسجل كلام المتكلم دون اذنه وعلمه مهما يكن نوع الكلام دینیا او دنیاویا، یعنی کسی مسلمان کے لیے جو امانت کی رعایت کرتا ہو اور خیانت کو ناپسند کرتا ہو، قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ گفتگو کرنے والے کی بات کو اس کی اجازت اور اس کے علم کے بغیر ریکارڈ کر لے، چاہے گفتگو کی نوعیت کیسی بھی ہو، گفتگو دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ جب عام گفتگو کو ریکارڈ کرنے کی گنجائش نہیں تو فساد پھیلانے کے لیے، تعلق خراب کرنے کے لیے کسی کی بات ریکارڈ کر کے دوسروں تک نقل کرنا تاکہ تعلق خراب ہو، کیوں کر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب جو اور چغل خور ہے۔ چغل خور واقعی کمینہ انسان ہوتا ہے، اس کے اندر کمینگی ہوتی ہے، چاہے چغلی کھانے والے مرد ہوں، چاہے چغلی کھانے والی عورتیں ہوں، وہ پست طبیعت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بگاڑ پیدا کرنے، فساد مچانے میں مزہ آتا ہے، حالانکہ ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہو رہی ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے چغل خور کیا کرتا ہے کہ دو دوستوں کے بیچ، دو عورتوں کے بیچ فساد پیدا کرتا یا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ چغل خوری تجسس اور ٹوہ میں لگنے پر ابھارتی ہے، اور دین کے اعتبار سے چغل خوری اس قدر خطرناک ہے کہ یہ دین کو کچل دیتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی افضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جو تمہارے لیے نماز، صدقے اور روزے سے افضل کام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کو بحال رکھنا، فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، کیونکہ آپس کے تعلقات کو خراب کرنا یہ موڑ دینے والی چیز ہے۔ لا اقول انہا تحلق الشعر ولیکن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ بال کو موڑ دینے والی چیز ہے، بلکہ دین کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ سنا کیا انجام ہے چغل خوری کا، کہ چغل خور اپنے دین کو موڑ دیتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل جنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمازی ہیں، قرآنی ہیں، ذکر کا اہتمام ہے، سب کچھ ہے، لیکن چغلی کھاتے ہیں، دوسروں کی بات نقل کرتے ہیں، دوسروں کی بات ریکارڈ کرتے ہیں، دوسروں کی بات دوسروں سے نقل کرتے ہیں، اس کے ذریعہ آپ جنت سے محروم کر دیے جا رہے ہیں۔ چغل خور جہنم میں جانے سے پہلے قبر میں بھی اس چغلی کی سزا پاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان 2 قبر والوں کو سزا ہو رہی ہے اور کسی بڑی گناہ کو لے کر کے سزا نہیں ہو رہی. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستنزہ من بولہ. ایک تو چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. تو آپ تصور کریں، چغل خور جہنم سے محروم ہی نہیں ہوتا بلکہ برزخی زندگی میں اس چغلی کی سزا پا رہا ہوتا ہے. پتہ چل گیا نا کہ چغل خور کا کیا انجام ہوتا ہے. پھر بھی کیا ہم چغلی کھائیں گے؟ جس کے پاس چغلی کھائی جائے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی ہاں، اس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے نمبر پر چغل خور کی بات کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ وہ فاسق ہے اور فاسق کی خبر بلا تحقیق قبول کرنا جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر تجھے پچھتانا پڑے. چغل خور اس کو چغلی کھانے سے منع کرے، اس کی خطرناکی اس کے سامنے بیان کریں اور اس کو نصیحت بھی کریں، کیونکہ وہ ایسا کر کے اپنی دنیا اور اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر اپنے غیر موجود بھائی یا بہن کے تعلق سے برا گمان نہ رکھے، کیونکہ یہ چغل خور ہے جو فساد پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کی بات پر کان نہ دھرے بلکہ اپنے بھائی کے تعلق سے اچھا گمان رکھے. اللہ نے فرمایا سورہ الحجرات آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین جانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، گناہ کا کام نہ کرے. اور چوتھا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ چغلی سن کر کرید میں نہ لگے، ٹوہ میں نہ لگے، اس کے عیب کو تلاشنے میں نہ لگے. اللہ نے منع کیا تجسس سے، ولا تجسسوا، اور بھید نہ ٹٹولا کرو. میں اپنی بات ختم کروں گا ایک واقعے پہ جس میں ایک چغل خور کے لیے نصیحت اور عبرت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص بازار گیا غلام خریدنے کے لیے. بیچنے والے نے غلام کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر ایک عیب پایا جاتا ہے کہ یہ چغلی کھاتا ہے. خریدنے والے نے سوچا کہ چغلی کھانا تو بڑا عیب نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کو خرید لیا. گھر لایا تو ایک دن چغل خور اپنے مالک کی بیوی کے پاس آیا اور اس نے اس کی بیوی سے کہا کہ دیکھو، مالک جو ایک لونڈی رکھنا چاہتا ہے اور تمہارے حق کو مارنا چاہتا ہے، اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس کا بال کاٹ کر کے لاؤ، چاقو لے لو اور جب سو رہا ہو تو اس کا بال کٹ کے لاؤ، میں کچھ عمل کر دیتا ہوں اور تم دونوں میں محبت بنی رہے گی. پھر مالک کے پاس گیا اور مالک سے کہا کہ مالک، آپ کی بیوی کسی دوسرے سے پھنسی ہوئی ہے اور آپ کو مارنے کے لیے آج رات میں آنے والی ہے، آپ ہوشیار رہیے گا. عورت غلام جو چغل خور تھا اس کے پلان کے مطابق چاقو لے کر جب اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے تو شوہر جب چاقو دیکھتا ہے تو نوکر کی بات اس کو یاد آتی ہے، چاقو کو لیتا ہے اور اسی چاقو سے اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے. پھر جب عورت کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو اس کے گھر والے آتے ہیں اور اس مرد کو بھی قتل کر دیتے ہیں. اس طریقے سے شوہر بیوی دونوں ایک چغل خور کی حرکت کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے. تو چغل خوری ایسی وبا ہے کہ جان تک لے لیتی ہے، اس لیے اللہ کے واسطے چغل خوری سے بچیں اور ہم صاف دل بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو صاف دل بنائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.